بس بھائی حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں جب داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں طرف 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی، سونے کے پانی سے لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر پر کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری سطر پر کیا تھا؟ جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا اس کا ثواب ہمیں مل گیا، اور جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا، اور جو کچھ چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ اور تیسری سطر پر کیا؟ امت گنہگار ہے، رب بخشنے والا ہے۔ اب جو آگے بھیج دیا حدیث پاک میں ہے نا، قال بنی آدم ھذا مالی ھذا مالی ھذا مالی، کہ بنی آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے۔ قبضہ گروپ بن جاتا ہے نا، چھین لو، سب سے چھین لو، بس میں ہی مر جاؤں دنیا کا امیر ترین آدمی۔ فرمایا حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، جو اس نے کھا لیا پی لیا، کپڑا پہن کے پرانا کر لیا، باقی جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ پچھلے لوگ جو ان کا ہے۔ اور جو کیا فرمایا؟ جو چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ تیسری سطر امت گناہ گار ہے، رب بخشنے والا ہے۔ جب احساس پیدا ہو جائے اپنے گناہوں کا تو اللہ سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، گناہ کو معافی مانگے، اللہ معاف کر دے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ نیٹ پر بہت ساری چیزیں جو ہے نا، اصل میں استعمال غلط یا ٹھیک ہوتا ہے، چیز تو کوئی بری نہیں ہوتی۔ تو کتنے عمراء، کتنے امیر لوگ ہیں جن کے پاس غریب لوگ کام کرتے ہیں اور ان کا وہ حق بھی ادا نہیں کرتے۔ کتنے ہیں جو بڑے امیر ہیں مگر بڑے ظالم ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا پر مر مٹنے والا، دنیا کو ہی اپنا معبود بنانے والا، دنیا کو ہی اپنی زندگی کا مقصد اور کامیابی سمجھنے والا جب قبر میں اترے گا تو اس کو پھر دکھایا جائے گا کہ دیکھ تیری بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے، دوسرے خاوند کی باہوں میں باہیں ڈال کے وہ بازاروں میں پارک میں گھوم پھر رہی ہے، اور تیرا جو مال تھا اس پر لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، سر پھوٹ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں۔ ابھی کل ایک دوست نے کلپ بھیجا، وہ فیصلہ آباد کا کوئی معاملہ، میں نے کئی بھائیوں کو بھیجا۔ باپ کے 3 بیٹے، 5 کروڑ کی پراپرٹی تھی، اس نے کہا کہ میرے بعد یہ لڑیں جھگڑیں گے، خود ہی ان میں تقسیم کر دے کہ لو بیٹا یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا۔ اب سارا تقسیم ہونے کے بعد اب بھائی میں کس بیٹے کے پاس رہوں گا؟ اس پر تینوں میں کسی نے اتفاق نہیں کیا کہ آپ میرے پاس رہیں گے یا میرے پاس یا میرے پاس۔ بڑا دل دکھا، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جب نکلا تو انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہیں بابا چھپ کے کل کورٹ میں جا کے سارا کچھ پھر دوبارہ کینسل نہ کرا دے۔ وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا جانے کے لیے سگے بیٹوں نے جنہوں نے 5 کروڑ کی پراپرٹی لیا اس پر گولیاں چلا دیں۔ جب وہ موٹر سائیکل سے گر گیا تو گرے پر پھر اور گولیاں مار کے مارے جب تک مر نہیں گیا وہ۔ ایک پکڑا گیا، 2 بھاگے۔ تو وہ فرماتے ہیں جب قبر میں اترے گا تو اس کو یہ منظر دکھایا جائے گا، دیکھ تیرا مال کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور تیری بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر اس کو، اصل میں وہ انہوں نے عنوان باندھا تھا کہ ایک تو جسم کو عذاب ہے نا، عذاب قبر جو ہے، ایک روح کو عذاب ہے۔ تو روح کے عذاب کی ایک شکل بتا رہے تھے کہ اب یہ آدمی جس نے اللہ کو ناراض کیا، دنیا کو معبود بنایا، اپنے نفس کو خدا الہ بنا لیا، جو اس کے من نے کہا وہ اس نے کیا، رب چاہی زندگی کو چھوڑ دیا، من چاہی زندگی کو اپنا لیا۔ تو جب وہ سارا منظر دیکھے گا تو پھر اس کو جو تکلیف ہوگی
وہ کتنی تکلیف ہوگی اس کو بیان کرنے کے لیے پھر آگے کا اور مثال دیتے ہیں۔ مثال کیا فرماتے ہیں، جیسے ایک آدمی، اس کو کچھ ڈاکو آئیں، اس کو پکڑ کے رسیوں کے ساتھ باندھ دیں۔ وہ آدمی جس نے اپنا ساری زندگی کی پائی پونجی سے مکان بنایا ہو اور اس مکان کا افتتاحی پروگرام ہو، اس کی بیٹیاں بیٹے بھی آ جائیں، بہنیں بھائی بھی آ جائیں، ماں باپ بھی آ جائیں، سسرال والے بھی آ جائیں، دوست بھی آ جائیں، اور جناب دیگیں پکی ہوئی ہیں، گوشت بنا ہوا ہے، سب کچھ بنا ہے۔ اب اسی کا انتظار ہے کہ یہ آئے گا تو افتتاحی پروگرام شروع ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں فیتا کاٹا جائے گا۔ اب یوں ہی جو اندر جانے لگتا ہے تو اسے پکڑ کے اس کے مکان کے سامنے درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، رسیوں کے ساتھ۔ اب اس کو رسیوں کے ساتھ باندھ کے اس کے مکان پر پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب جب آگ لگا دی جاتی ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اندر مکان کے گھر کے اندر میری بیوی بھی ہے، میری بیٹیاں بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں، میرے سارے رشتہ دار ماں باپ بہن بھائی بھی ہیں۔ اب سارے وہ اس آگ میں وہ بھی جل رہے ہیں، مکان بھی جل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس آدمی کو پوچھو اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک روح کی عذاب کی تشبیہ دی کہ کہتے ہیں جس طرح اس آدمی کی یہ اندر کی کیفیت ہے کہ اس کی روح کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا، رسیوں سے بندھا ہوا ہے اور سامنے دیکھ رہا ہے کہ میرا مکان جل رہا ہے اور میرے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ سارے جل رہے ہیں، اس کے اندر کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جو اس کا حال ہوگا قبر میں اس آدمی کا حال ہوگا جو دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے آیا اور دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا اور اللہ کو ناراض کیا اور قبر میں آ گیا۔ پھر اس کو دکھایا جائے گا یہ تیری جائیداد یوں تقسیم ہو رہی ہے، یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ تیری بیوی گئی اس کے پاس، اگر کسی نے شادی نہیں کی تھی تو اس نے کسی کے ساتھ دوستی لگا لی ہے، پھر اور غلط کام شروع کر دیا۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ جو آدمی، جو آقا نے فرمایا کہ جب میں نے جنت میں دیکھا تو سونے کے پانی سے 3 سطریں تھیں، پہلا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جو ہم نے آگے بھیج دیا اس کا اجر پا لیا، اور جو کھا لیا فائدہ اٹھا لیا، باقی جو چھوڑ دیا وہ ہم نقصان میں ہی رہے۔ تو امت گناہ گار ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو یہاں حدیث پاک میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ مجھے اور آپ کو یہ سبق لینے کی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے پاس جو کچھ تو نے دیا ہے ہمیں اس کو حلال طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمانا جو کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اس کمائے ہوئے میں جس کا حق ہے ہمیں اس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا، اور جو اس میں کمی بیشی ہو گئی، جو ہماری عقل سے بات ماورا تھی، اس ہمارے مال میں کچھ ملاوٹ ہو گئی، تو یا اللہ یہ ہم صدقہ خیرات بھی تیرے نام کر رہے ہیں، ہمارے اس گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے اس مال کو پاک کر دے، اور جو ہم نے تیری راستے میں صدقہ کیا یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کی حدیث مبارکہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ کے رسول کا منشا ہے اللہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔